نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ یہ رکوع منافقین کے بارے میں ہے۔ پہلے آپ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 5 صفات مومنین کی پڑھی اور اس کے بعد 2 آیتوں میں پکے کافروں کا ذکر ہوا، اور آگے یہ پورا رکوع جو ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے، چونکہ منافقین چھپے ہوئے لوگ تھے، اس وجہ سے ان کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا گیا۔ اصل میں منافقین کہتے کسے ہیں اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا، یہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجیے، یہ سارے دورہ تفسیر میں آپ کو کام آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت مکہ شریف میں فرمایا۔ مکی دور میں یہ منافقین کا وجود نہیں تھا، یہ بالکل اس وقت یا تو پکے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے۔ پھر میرے حضور مدینہ شریف تشریف لائے، ہجرت فرمائی۔ اس وقت مدینہ شریف میں جو مدینہ شریف کے پرانے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، اور ان کے ساتھ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، اور اس طرح 2 اور قبیلے میرے ذہن میں نہیں، میں عرض کروں گا۔ یہ جو یہود کے 3 قبیلے تھے، یہ کبھی اوس کے ساتھ مل جاتے، کبھی خزرج کے ساتھ مل جاتے، اور منوپلی ان کی اتنی زیادہ تھی کہ اگرچہ دیگر لوگ جو انصار مدینہ ہیں، جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، اگرچہ کاروبار ان کا ہوتا، لیکن منوپلی ان کی چلتی، جیسے آج بھی دنیا میں امریکہ پہ حکومت اصل میں یہودی کر رہے ہیں، ان کی دولت ہے، ان کی چالیں ہیں، ان کی چالاکیاں، یہ شروع سے یہ یہودی ایسے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان میں ایک خزرج کا ایک سردار تھا، عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو قوت دی، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ غزوہ بدر آ گیا۔ یہ پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو مکہ سے آئے تھے۔ اس وقت تک بھی منافقین کا وجود نہیں تھا، غزوہ بدر تک منافقین کا وجود نہیں تھا۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مل گئی اور ظاہر ہو گیا اسلام اور مسلمانوں کی قوت ظاہر ہو گئی، تو اب کچھ لوگ ایسے تھے جو گو مگو کا شکار ہو گئے کہ مسلمان بنے کہ نہ بنے، دنیا کا فائدہ کہیں کم نہ ہو جائے کہ زیادہ نہ ہو جائے، اس کشمکش میں رہے۔ اب اس کو یہیں روک کے تو دوسری بات سنیں، میں نے کہا عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، اسے اوس اور خزرج دونوں میں اسے عزت حاصل تھی، اور قریب تھا کہ وہ مدینہ شریف کے لوگ اسے اپنا سردار مان لیتے، اسے اپنا اس کا تاج، اس کے سر کا سائز لے کے تو تاج بن رہا تھا اس کا۔ جب حضور تشریف لے آئے تو سب کی توجہ حضور کی طرف ہو گئی، سب مسلمان ہو گئے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اور یاد رکھیے، حسد وہ بیماری ہے، پتہ بھی ہوتا ہے حاسد کو کہ میں غلط ہوں اور یہ بندہ صحیح ہے، لیکن بندہ پھر بھی باز نہیں آتا، ایک بیماری کی طرح یہ چمڑ جاتی ہے، اور ہوتی اونچے لوگوں سے ہے، کسی مجھے سے بندے سے حسد نہیں ہوتا کسی کو، جو بندہ اونچا ہوگا اسی سے حسد ہوتا ہے نا جی۔ مثلا سیال شریف میں بزرگ تھے پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو آپ کے بزرگوں نے کہا تھا انشاءاللہ تو محسود تھی، انشاءاللہ تو محسود تھی، یعنی تو اتنا اونچا ہو جائے کہ لوگ تجھ سے حسد کریں، تجھے اتنی اونچائی مل جائے۔ تو جس سے حسد ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے، ورنہ تو حسد عام بندوں سے تو حسد نہیں ہوتا۔ جب حضور سے اس کو حسد ہو گیا، اب وہ پریشان ہوا کہ اب میں اگر اعلان دشمنی کرتا ہوں تو مسلمانوں کو تو قوت مل گئی ہے، تو حکومت بھی ان کے پاس آ رہی ہے، تو مجھے نقصان نہ ہو۔
اب وہ کیا کرتا، اب حیران ہوں گے کہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز میں حضور سے پہلے مسجد میں آتا، اور آ کے تو حضور تشریف فرما ہوتے تو وہ تقریر کرتا، اور تقریر میں حضور کی حمد و ثنا کرتا، حضور کی تعریف کرتا کہ حاذ النبی، حاذ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، لوگوں ان کی بات مان لو۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، تقریر کرتا اور لوگوں کو تبلیغ کرتا، اور پھر لیکن بعد میں کیا کرتا، بعد میں اس نے جو گستاخیاں کی ہیں وہ آپ آگے جا کے قرآن میں بھی پڑھیں، قرآن نے بھی نقل کی کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں وہ ہماری زبان اجازت نہیں دیتی، ایسی اس نے دشمنیاں کی چھپ چھپ کے۔ تو یہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے غزوہ بدر کے بعد سے یہ گروہ نمودار ہوا، اور یہ بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے یہ پکے کافر تھے، بلکہ کافروں سے بھی گئے گزرے تھے۔ منافق کا لفظ کیا ہے؟ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ یہ منافق، اس کا مادہ نافقہ، نون فا اور قاف، نافقہ۔ نافقہ کا معنی ہوتا ہے الگ جدا کر دینا۔ انفاق فی سبیل اللہ، آپ نے لفظ سنا ہوا انفاق، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔